बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थीं, ये क्या हो रहा है, तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई है, मसले बन गए हैं और इमरान खान की इजाज़त के बगैर बहुत कुछ हो रहा है, मामलात को खुद से चलाने की कोशिश हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं। अब जनाब आखिरकार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात होती है और इस मुलाकात के बारे में बहुत दिलचस्प खबरें सामने आई हैं। एक तो ये बात जो सबसे हैरान कुन मुझे लगी कि ये बात भी डिस्कस हुई है कि इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा में किसी जेल मुंतकिल कर दिया जाए, यानी यहाँ अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जहाँ के तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ किसी जेल में मुंतकिल किया जाए। ये बड़ी हैरान कुन बात है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इस पर इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, हाँ में या ना में कोई जवाब नहीं दिया। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है। एक बात जो साफियों से इमरान खान साहब ने की वो ये कि जी अली बिन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी, यानी जो वीडियो आई और जो तस्वीर या उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एहसन इकबाल के साथ की उससे बड़ा गलत तासुर गया कि जी जैसे कोई अब हम अपने मैंडेट चोरी जो हुआ है उस पर पीछे हट गए हैं या मामलात बड़े सुलझ गए हैं या हमने इनको तस्लीम कर लिया है कि जी ठीक है ये वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ। ऐसा कुछ नहीं है और इसी तासुर को ख़त्म करने के लिए अली बिन गंडापुर को नहीं मिलना चाहिए था, यानी तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए थी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की। ये बात भी हुई है। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी इस पर अली बिन गंडापुर की कुछ खिंचाई हुई है, ये मामलात हुए हैं, लेकिन साथ ही सेनेट की सीटों के हवाले से भी जो नाम सामने आए हैं, चाहे वो मुराद सईद का है, चाहे सनम जावेदी, यास्मीन राशिद साहिबा और इनके अलावा हामिद खान साहब हैं, इसी तरह से दीगर लोगों के जुल्फी बुखारी फिर कवरिंग कैंडिडेट में नाम सामने आए हैं जनाब उमर चीमा के, तो इसकी मंजूरी भी ली गई। इमरान खान साहब का ठीक है, लेकिन साफियों से भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई है इमरान खान साहब की और वो चीज़ें भी ज़ाहिर है कि अब सामने आई हैं, बाहर आई हैं। तो देखना यह है कि हो क्या रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ ये खबरें भी चल रही हैं और इसका हवाला नजम सेठी साहब ने अपने शो में दिया है कि ये जो मामला था कि इमरान खान से कोई मिल नहीं सकता या अडियाला जेल में बड़े ख़तरात हैं और बड़े मसाइल हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के, और वहाँ पर कोई ऑपरेशन की तैयारी भी की गई, यानी प्रैक्टिस की गई कि कुछ हो सकता है, अटैक हो सकता है, सब कुछ। तो नजम सेठी साहब के बकौल के इमरान खान साहब को एक ऐसी जगह ले जाने की तैयारी है। इसके पीछे कहानी है कि जी जहाँ पर मीडिया ना पहुँच सके, किसी को पता ना हो, क्योंकि जेल में अगर कोई ख़ास लोग आते हैं किसी खुफिया मुलाकात के लिए तो कभी भी खुफिया हो ही नहीं सकती वो मुलाकात, क्योंकि कोई प्रिजनर बताएगा, कोई स्टाफ बता देगा, किसी कोने में भी आप मुलाकात करवा दें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुलाकात खुफिया रह सके। आप कहाँ से लेकर जाएंगे किसी को, अगर किसी गाड़ी में ले भी जाते हैं मुलाकात के लिए तो तब भी मसला होगा, तो बात बाहर आएगी। तो किसी ऐसी जगह ले जाएं जहाँ किसी को पता ही ना हो। तो ये नजम सेठी साहब का कहना है कि क्योंकि अब कोई बातचीत ऐसी खुफिया होनी है, ख़ास लोगों के दरमियान होनी है कि जिनका कोई ये कहें कि बयान या कोई ख़बर, किसी तरह की भी कोई बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अब अली बिन गंडापुर का जाना और ये खबर आना कि जी उनको किसी और जेल मुंतकिल किया जाए, वो भी खैबर पख्तूनख्वा की, ये भी एक बड़ी अजीब बात लगती है। इसके साथ एक और चीज़ देखें कि अब फैसल वाडा साहब का बयान भी आ गया है कि जी ये जो मौला जट वाली सियासत है ये छोड़ दें और इमरान खान साहब जो हैं वो मौला जट की सियासत छोड़ें और कोई जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। अब ये इमरान खान ने सारे काम करने हैं, बड़ी दिलचस्प बात है। यानी भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी, कि सारे अब इस सूरत हाल से सिर्फ एक सूरत में निकल सकते हैं कि इमरान खान मान जाए और वो कोई जमहूरी रास्ता निकालें। अब वो क्या है, कौन सा गैर जमहूरी इमरान खान सब काम कर रहे हैं? पार्लियामेंट में वो हैं, वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं, स्ट्रीट पर वो बात कर रहे हैं। तो गैर जमहूरी काम कौन सा इस वक्त हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये कहना कि जी अब ये इमरान खान सबको रास्ता निकालें, बड़ी दिलचस्प बात है कि जी इमरान खान ही रास्ता निकाल सकते हैं सबको भंवर से निकालने का। यानी अब सेंट्रल फिगर अभी भी वही है कि वो कोई मामला चलाएं, कुछ किसी तरह से कोई हल निकालें सारी इस चीज़ का, इस मामले का, जहाँ सब फंस चुके हैं। उम्मीदवार और बहुत से हैं। जनाब परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं कि मेरी एक दफ़ा मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब से। एक मुलाकात परवेज़ खटक कह रहे हैं मेरी करवा दें इमरान खान साहब से। वही परवेज़ खटक जिन्होंने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई, अब उनके लोग कह रहे हैं जी आज भी हमारा लीडर इमरान खान है। और परवेज़ खटक साहब कहते हैं जी एक मुलाकात मेरी इमरान खान साहब से करवा दें, मैं एस्टैब्लिशमेंट से डील करा दूंगा। लेकिन इमरान खान ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। शेर अफजल मरवत ने यह बात की है और शेर अफजल मरवत जो कहते हैं वो बाद में पता लगता है जी ठीक ही था। कभी अली जफ़र उसकी तायद कर रहे होते हैं, कभी कोई और कर रहा होता है।
ایک اور چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو بیانات مسلسل دیے جا رہے ہیں، متنازع بیانات، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے پارٹی کی طرف سے، اس کا بڑا سختی سے نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ جناب یہ معاملہ روکا جائے، یہ جو متنازع بیانات ہیں اس کا سلسلہ رکنا چاہیے اور کوئی بھی شخص اس طرح نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بیان جاری کر دے۔ اور کیونکہ دوسری طرف بڑی خوفناک تیاری ہو رہی ہے، 25 لوگوں کی ایک ٹیم بنائی جا رہی ہے شہباز شریف کی طرف سے، 25 لوگوں کی ٹیم کہ جی ہر چینل کے لیے انہوں نے مختص کرنا ہے 25 لوگ، جن میں کابینہ کے ممبر بھی ہوں گے، جن میں پارلیمنٹ کے بھی ممبر ہوں گے، پارلیمنٹ سے باہر بھی لوگ ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا بڑا اگریسولی آپ نے تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا ہے۔ عظمہ بخاری صاحب تو پیش ہی ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا کلپ بھی سامنے آیا جس میں منصور علی خان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے خود لکھا، یورپی یونین کے جو پاکستان میں نمائندے ہیں ان کو، کہ جی کیا تحریک انصاف نے آپ کو خط لکھا ہے، کوئی کورسپونڈنس کی ہے، کچھ کہا ہے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ پاکستان سے لے لیا جائے، پاکستانی مصنوعات کو جو خاص رسائی ہونا ملے؟ تو ان کا جواب ہے جی ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن عظمہ بخاری صاحب اپنی ضد پر پھر بھی قائم نہیں اور ایک بحث ذہن قریشی ان کے درمیان پھر شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں جی میں کیا کروں؟ اب جب لوگ یہ دیکھتے ہیں تو پھر اور کلپ شیئر کرتے ہیں کہ جی جہاں پر حبیب اکرم صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی میں اس قابل نہیں کہ میں عظمہ صاحبہ آپ سے کوئی بحث کر سکوں، یعنی انہوں نے بڑے پڑھے لکھے انداز میں کہہ دیا میں اس قابل نہیں کہ یہ اس طرح کے بحث میں پڑھوں، تو وہ تو ایک پڑھے لکھے اور ایک مہذب شخص کی طرح انہوں نے تو معاملہ ہی دوسری طرف کر دیا۔ تو اب عظمہ بخاری صاحبہ جیسے لوگوں کو 25 لوگوں کو بھرتی کرنا ہے اور ان کو سامنے لانا ہے، یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے۔ دوسری طرف اے آر وائی نے رپورٹ کیا جی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گنڈا پور پروٹوکول کے بغیر اچانک اڈیالہ جیل پہنچے ہیں، یہ اچانک کہا جا رہا ہے ان کا دورہ تھا۔ عمران خان اور علی بن گنڈا پور میں ملاقات پہلے سے طے تھی، دونوں رہنماؤں کی ملاقات اڈیالہ جیل کی کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ ملاقات میں دیگر امور کے ساتھ جیل ذرائع کے مطابق علی مین اور عمران خان کے درمیان خیبر پختونخوا جیل منتقلی کی بات چیت ہوئی، مگر اس بارے میں عمران خان نے انکار یا اصرار کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ مختصر ملاقات میں سینٹ انتخابات بارے بات ہوئی اور اس کے فوراً بعد علی بن گنڈا پور جیل سے واپس روانہ ہو گئے۔ علی بن گنڈا پور کے بارے میں آج پھر یہ بات آئی، فیصل واڈا صاحب اگین آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑے اس وقت اہم ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی رمضان المبارک کے بعد علی بن گنڈا پور جو ہے نا وہ 9 مئی میں آئیں گے اور وہ نہیں رہیں گے، وہ 5 سال پورے نہیں کر سکیں گے، وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہیں گے، آرمی ایکٹ میں بھی تبدیلی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کچھ آگے ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب یہ کہا جا رہا ہے بقول پبلک نیوز کے علی مین گنڈا پور نے غلطی کی، عمران خان وزیر اعلیٰ کے پی کے سے ناراض، علی مین اور شہباز شریف کی ملاقات میں کوئی برف نہیں پگھلی، برف تب پگھلے گی جب مینڈیٹ پر پڑنے والا ڈاکہ واپس کیا جائے گا۔ علی مین گنڈا پور کو شہباز شریف کے ساتھ تصاویر نہیں بنوانی چاہیے تھی، خدشہ ہے وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کا فنڈ جاری نہیں کرے گی۔ یہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ کوئی انہوں نے تعاون نہیں کرنا وفاقی حکومت نے ہمارے ساتھ، کوئی انہوں نے آئین قانون کے مطابق کام نہیں کرنا، یہ سب جھوٹ پر آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب آئی ایم ایف دفتر کے باہر احتجاج درست تھا، گنڈا پور کو شہباز کے ساتھ تصاویر نہیں بنوانی چاہیے تھیں، عمران خان۔ بیرسٹر علی گوہر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تعلق نہیں، آئی ایم ایف کے باہر جو احتجاج ہے وہ تحریک انصاف نے نہیں کروایا، وہ لوگ وہاں خود چلے گئے ہوں، تحریک انصاف کے تعلق والے چلے گئے ہوں، ہم نے نہیں کہا، یعنی بطور ایک پارٹی کے اس کو آرگنائز نہیں کروایا گا، یہاں سے کسی نے ڈائریکشن نہیں دی تھی۔ عمران خان صاحب کے لیے ایک اور خوشخبری ہے کہ 10 سال بعد ایک کیس جو ہے وہ خارج ہو گیا ہے اور یہ افتخار چودھری سابق چیف جسٹس نے یہ دعویٰ دائر کیا تھا کہ جی عمران خان نے مجھ پر غلط الزام لگایا ہے کہ میں نے 2013 کے الیکشن میں وہ یعنی آر او کے الیکشن جس کو پیپلز پارٹی بھی کہتی تھی دھاندلی کروائی، تو اب اس پر انہوں نے عمران خان کے خلاف دعویٰ کیا تھا جی میری عزت مجروح ہوئی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، 2013 کا یہ حوالہ دیا جاتا ہے اس میں۔ بہرحال اب کہا جا رہا ہے 10 سال بعد یہ 20 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ تھا، یہ کیس یہ اب خارج ہی ہو گیا عدالت سے۔ اچھا، اور جناب وہ دیکھیے بیرسٹر گوہر کا میں نے بیان عرض کیا نا کہ آئی ایم ایف دفتر کے باہر مظاہرہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اور سینٹ کے معاملات آگے بڑھا رہے ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نسبتاً ابھی کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں فریکوینٹ ہونے لگ گئی ہیں۔ وہ جو مریم صاحبہ کی طرف سے خبر آئی تھی کہ جی کوئی ملاقات نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، اس کے بعد ہم نے الٹا دیکھا ہے کہ ملاقاتوں میں کچھ تیزی آئی اور یہاں تک بات ہونے لگی کسی اور جیل منتقل کرنے کی۔ نجم سیٹھی صاحب کو میں نے حوالہ دے دیا ہے اور اب یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ چکی ہوتی تو یہ دھاندلی نہ ہوتی اور 1 گھنٹے میں ہی سارا جو معاملہ ہے وہ طے ہو جاتا۔ پھر نگران حکومت کا کانسیپٹ مکمل تباہ کیا گیا، یہ سب ملے ہوئے تھے، الیکشن کمیشن، مسلم لیگ نون اور باقی ادارے ملے ہوئے تھے، تب ان پر اعتماد نہیں، اب یہ سارے مل کر ہی سارا کچھ کر رہے ہیں تو اعتماد کیسے ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب نے پارٹی کے جانب سے میڈیا پر متنازع بیانات دینے پر شدید برہمی کا اظہار کیا، اس پہ عمران خان صاحب ناراض ہوئے ہیں۔ آج کور کمیٹی کے ذریعے تمام رہنماؤں کو پیغام جاری کرنے کی ہدایت کی ہے کہ غیر ذمہ دارانہ اور متنازع بیانات دینے سے گریز کریں،
اس سلسلے میں آئندہ چند روز میں اہم فیصلوں کا بھی اعلان کیا جائے گا، زبیر علی خان نے یہ خبر دی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب کہا جا رہا ہے محسن نقوی صاحب، فیصل واڈا صاحب اور انوار الحق کاکڑ، یہ تینوں اب سینٹ کی کرسی کے امیدوار ہیں۔ اب کون کس کو اون کرے گا، کون سی پارٹی کس کو ووٹ دے گی، پیپلز پارٹی نون لیگ کے کھاتے میں آئیں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک دلچسپ بات یہ کہ سوال ہوا کیا عمران خان نے کوئی ریلیف مانگا، صحافی کا سوال، جواب دیا مصدق ملک نے، وزیر ہیں عمران خان نے کہا 7 والا کمرہ توڑ کر جم بنا دیں، سارا دن ورزش کروں گا۔ یہ عمران خان نے بہت بڑا ریلیف مانگا جی۔ یہ جناب اس وقت کی ڈیولپمنٹس ہیں، اور اس بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کسی دوسری جیل منتقل کرنا چاہیے یا خیبر پختونخوا؟ اور یہ علی گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اب لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات میں ایسے لگ رہا ہے ان خبروں سے کہ وہ بھی اب کچھ پیغام رسانی کا کام کر رہے ہیں، جس طرح ان کی ٹون اچانک بدلی ہے اور جس طرح وہ معاملات کو کوئی اسی طرف مفاہمت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں ملاقاتوں کے ذریعے بھی، اور یہ کہ جی اب ہمیں خیبر پختونخوا کی حکومت چلانی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جی آئی جی کو فوری طور پر بدلا جائے اور پوری لسٹ تیار کی جائے کہ کس کس پولیس افسر نے یا دیگر افسران نے کوئی ظلم کیا ہے، تو ان کے پورے ایک فائل تیار کی جائے اور ان کے خلاف پھر کارروائی کے لیے آگے بڑھا جائے، لیکن آئی جی خیبر پختونخوا کو تو فوری طور پر بدلا جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور یہ پیغام رسانی جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ اچانک ملاقاتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور نظر آ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اب یہ کھچڑی پک رہی ہے، جو میں نے آپ کو سارے بیانات بتائے ہیں، سارے معاملات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ کیونکہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو نجم سیٹھی صاحب نے کہہ دیا جی وہ پہلے بھی نگران حکومت انگوٹھا چھاپ تھی، جو بھی تھا اس پر انگوٹھا لگا دیتے تھے۔ شہباز شریف کم صحیح ہیں لیکن ہیں یہ بھی انگوٹھا چھاپ ہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔